میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں پیلسٹائن کی صورتحال پر۔ فلسطین میں اسرائیل کی ایک مرتبہ پھر ہوئی ہے بمباری، 50 بچوں سمیت 84 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ناظرین، میں نے یہ ٹاپک کہا تھا اپنے پروڈیوسر عمر بشیر کو کہ یہ نہ رکھے، مجھ سے یہ ہونا ذرا مشکل ہے، کیونکہ میں جب چھوٹا تھا تب سے یہ جنازے میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں۔ کتنے جنازے ہم اٹھا چکے ہیں، او آئی سی مذمت، پاکستان کی مذمت، ریلیاں، نعرے، آزادی، کب تلک؟ وہ مارتا جا رہا ہے، ہم شہید ہوتے جا رہے ہیں، ہم لاشیں اٹھاتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک یہ لاشیں اٹھائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم اس وقت شخصیت میرے ساتھ چونکہ موجود ہے، ترجمان غزہ ہے، انتہائی امپورٹنٹ آدمی ہے، اور جلال بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام۔ جلال بھائی، لاشیں اٹھاتے تو ہمیں بہت صدیاں بیت گئی ہیں، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، اب یہ دہائیوں کی بات ہو گئی ہے۔ میں آپ سے سیدھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ آج بھی 84 افراد شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیں میری۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ دیکھیے، آج میں آپ کے سوال کا جواب ایک مختلف انداز میں دینا چاہتا ہوں، یہ بالکل مختلف انداز ہے۔ اس وقت غزہ کا صورتحال یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو غزہ کے عوام کے اوپر چاروں طرف سے نہیں بلکہ 6 طرف سے، رائٹ، لیفٹ، سامنے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ان کے اوپر موت برسایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر میں کہوں کہ آسمان کی طرف سے بھی موت پر ان کے اوپر برسایا جا رہا ہے، اسرائیل کی جنگی طیارے، زمینی جو حملے ہیں، رائٹ اور لیفٹ کا میرا مطلب یہ تھا کہ ان کے جو اسرائیل کے جو زمینی حملے ہیں، اور جو سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو آج کی تاریخ میں جو شہادتیں ہوئی ہے صبح سے لے کے اب تک کے، وہ بچے ہیں۔ اور ابھی بھی ایک خبر تقریباً چند منٹ پہلے میرے پاس آیا، ابھی یقیناً انٹرنیشنل میڈیا میں آیا نہیں ہوگا، کہ جہاں بولیو قطرہ کے پلانے کے سینٹرز بنایا گیا ہے، وہاں پر بھی ایک سینٹر کو اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 3 بچے شہید ہوئے ہیں جو بولیو کے ویکسین کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت صورتحال شہزاد صاحب، اگر میں کہوں قیامت الصغری، شاید میرے الفاظ کم ہیں، کربلا ثانی ہے تو یہ بھی شاید میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں۔ یقین کیجیے گا، اس وقت میری عوام کو اوپر طرح طرح کی موت مسلط کیا جا رہا ہے، بمباری کا، فائرنگ کا، بھوک، پیاس۔ میری عوام خاص طور پر اس وقت شمالی غزہ میں بات کروں گا زیادہ، کیونکہ شمالی غزہ کے اندر اس وقت شہزاد صاحب آپ یقین کریں، ایک پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے، ایک پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے۔ قیامت الصغری کے مناظر ہے شہزاد صاحب، بس۔ استغفر اللہ جلال صاحب، آپ کی باتیں جو ہے وہ برداشت سے تھوڑی سی باہر ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سمیت پوری دنیا افسوس ہے، اس پر خاموش ہے، کیوں ہے جلال بھائی؟ سر، خاموشی کا تو وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اسرائیل ہے اور اسرائیل امریکہ کا بیٹا ہے سر۔ سیدھی بات ہے، بلا وجہ میں گما پھرا کے آپ کو جواب دے دوں۔ ہم تو کہتے ہیں، ہمارے جو فلسطینی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو بیدہ کرنے والا برطانیہ تھے اور بالنے والا ان کا باپ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ کون ہے سر امریکہ سے بنگا لینے کے لیے تیار ہے؟ کس میں ہمت ہے اور جرت ہے کہ وہ امریکہ کو شٹ اپ کہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ میں آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، میں تو شاید یہ بات بتانی مناسب لگے نہ لگے، ہم تو عالم اسلام سے آپ کا سامنے، آپ کی اس معزز چینل میں اور پاکستان کے اور انڈیا کے چینلز میں نے کئی بار، 1 سال سے تو میرا ایک ہی مطالبہ رہا کہ جنگ کو روکا جائے، وہاں کے جو معصوم نہتے لوگوں کو بچایا جائے، وہاں پہ خوراک بچایا جائے، پانی بچایا جائے۔ اب میری یہ تمام مطالبات میں نے روک دیا۔ اب میرا ایک مطالبہ ہے عالم اسلام سے، وہ یہ ہے، کفن بچا دے میری عوام کو، کفن بچا دے، کفن، کیونکہ میرے عوام کے پاس اس وقت
اس وقت آپ یقین کریں، آپ میں نے جو بات کی تھی کہ اگر میں کہوں آپ کو اس وقت غزہ کی گلی گلی میں، ہر روڈ میں آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ کو میری عوام کے، میرے بچوں کے، ہماری خواتین کے لاشیں رودوں پہ پڑے ہوئے، ان کو جانور کھا رہے ہیں اور کفن تک نہیں ہے ان کو دفنانے کے لیے۔ تو اس لیے کہ آج آپ کی اس معزز چینل GNN کے معزز چینلز کی توسط سے میں اپیل کرتا ہوں بطور غزہ کے ترجمان امتی مسلمہ سے کہ آپ لوگ ایک ساتھ سے کچھ نہیں کر سکے، نہ جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوئے، نہ آپ لوگ وہاں پہ بچوں کو، نہت لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے، نہ ہی پانی کا گھوٹ میں بچانے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے آپ۔ تو ابھی کفن بچھا دیں۔ آج غزہ کا ترجمان آپ سے یہی مطالبہ کر رہا، اور یہ مطالبہ میری نہیں ہے۔ اب یقین کیجیے شہزاد صاحب، یقین کیجیے میری عوام کے یہی مطالبہ مجھے یہی کہتے ہیں، جلال آپ ایک مسلمان ملک میں بیٹھے، اللہ کے واسطہ ان کو کہیں ہمارے شہداء کے لاشوں کی بے حرمتی کیا جا رہا ہے، اس زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کتے اور بلیاں کھا رہے ہیں، ہمارے پاس کفنے نہیں ہے ان کو دفنانے کے لیے۔ جلال بھائی ہمیں کفنے چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ ٹرمپ یا کیملا ہیرس اگر جیتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشر آئے گا اسرائیل کے اوپر ان دونوں میں سے جیتنے کا؟ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، میں ایک عرض کروں، امریکہ چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے وہ کیملا ہیرس ہو، دونوں ایک ہے سر۔ کوئی اس امریکہ ہمارے لیے، ہماری نظر میں ایک ہی ہے۔ ان کی پالیسی اسرائیل اور فلسطین کے متعلق ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کچھ لوگ بڑے خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو شاید ٹرمپ کچھ کرے گا، کیملا ہیرس ہوگی تو کچھ کرے گے۔ کوئی نہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے چلے تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کا جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی بھی نظر ڈالتے ہیں، انہوں نے کیا کیا اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل کے لیے کیا کیا، ساری زندگی انہوں نے اسرائیل کی خدمت کی ہے۔ اور سب سے بڑا تحفہ کس نے دیا اسرائیل کو؟ ریپبلکن نے دیے۔ کیا دیا ہے؟ بیت المقدس القدس کو بطور اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ان کو اور بھی تحائف دیے۔ وہ کیا ہے؟ عرب ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات قائم کروایا، اور بھی ان کا مزید اور بھی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرانے کی ارادہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ پہلے یہ تو بات ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اب کاملا ہیرس تو اور ان کی جو پارٹی ہے، جو بائیڈن صاحب ہے، یہ سر شریک ہے اس جنوسائیڈ میں، میری عوام کے قتل عام میں اسرائیل کے ساتھ بالکل شریک ہے۔ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ اسرائیل ایک سال جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے خیال میں آج میں آپ کو بتاؤں اور آپ کی نظروں کو شہزاد صاحب، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی آئے گا تو یہ بہتر ہوگا یا یہ پارٹی یہ ہوگا، پاسبل نہیں ہے۔ اس امریکہ کا جو پالیسی ہے اسرائیل کے لیے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے جلال بھائی آخری بات، آپ عالم اسلام اور مسلمان ممالک سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میرا لاسٹ کوشچن۔ سر میں کفن مطالبہ کروں، کیونکہ مطالبہ ایک ساتھ سے کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ میں مطالبہ کیا کروں گا سر؟ اب میں مطالبہ کروں تو شاید آپ نشر نہ بھی کریں۔ میں کہا کہ بس مطالبہ یہی ہے ہمارے عالم اسلام سے کہ اللہ کے واسطہ ہمارے کم سے کم نہتے معصوم بچوں کو بچایا جائیں۔ میں تو جو جنگجو وہاں پر میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو معصوم بچے مسلمان